بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری یا پریلیمنری انکوائری کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہیں گے تاکہ ہم اس سے اپنے مقدمات میں کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، جب پراپر انکوائری نہیں ہوتی اور مس کنڈکٹ کے چارج پر کوئی میجر پنشمنٹ دے دی جاتی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ انکوائری پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے یا پریلیمنری انکوائری پر بھروسہ کیا جاتا ہے، تو ریگولر انکوائری نہ کروانے سے میجر پینلٹی اگر دے دی گئی ہے تو یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کسی سول سرونٹ کی درخواست پر انویسٹیگیشن کی اور اسے بے گناہ قرار دے دیا، جبکہ محکمانہ طور پر اس کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس کو انہوں نے میجر پینلٹی دے دی اور ملازمت سے اسے وہ کر دیا، فارغ کر دیا۔ سروس ٹرائبیونل میں جب اس کی اپیل گئی تو سول سرونٹ کی اپیل وہاں پر منظور ہو گئی اور اس کو ملازمت پر ود بیک بینیفٹس بحال کر دیا گیا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ میجر پینلٹی دینے کے لیے ریگولر انکوائری کا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گورنمنٹ سرونٹس END رولز 1973 رول 6 میں یہ بات تحریر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جب ریگولر انکوائری ہوتی ہے تو ہر سب فریقین کو پورا موقع ملتا ہے، پروسیکیوشن اپنا کیس پیش کرتا ہے، ڈیفنس اپنا کیس پیش کرتا ہے، اور اس طریقے سے گواہان سپورٹ میں پیش کیے جا سکتے ہیں، اور جب تمام واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو پھر انکوائری آفیسر جو ہے وہ اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ الزام علیہ جو ہے اس میں ریگولر انکوائری اس کے خلاف نہیں کی گئی تھی، جبکہ وہ ہونی ضروری تھی۔ اس کو صرف شو کاز نوٹس دیا اور اس کا جواب حاصل کیا گیا، پھر اس کو اس جواب پر ہی سزا دی گئی کہ آپ کے خلاف الزام ثابت ہو گیا، اور سروس ٹرائبیونل نے جب اس کو کنسیڈر کیا تو انہوں نے الزام علیہ کو الزامات سے بری کر دیا اور انویسٹیگیشن جو کی تھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اس پر ریلائی کیا، اور ناظرین اس کو تمام الزامات سے بری کر کے تو اس میں اپنی ریزنز دیں اور یہ کہا کہ چونکہ ریگولر انکوائری نہیں ہوئی، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری پر سارا کام کر لیا گیا ہے، تو اس کو انہوں نے غلط قرار دے دیا۔ اس میں نہ تو کوئی مس ریڈنگ تھی اور نہ ہی کوئی نان ریڈنگ تھی، تو ایسی صورت میں جو بھی کارروائی ہوئی وہ سروس ٹرائبیونل نے صحیح کی۔ جب انتظامیہ یا محکمہ اپیل میں گیا سپریم کورٹ کے پاس تو انہوں نے یہ خارج کر دیا اور مقدمہ اور ان کی CPLA خارج کر کے اس کا ایک ڈیٹیلڈ فیصلہ لکھا اور ساتھ میں بیک بینیفٹ دیے۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 2004 SCMR پیج 294 اور دوسری ہے 2011 PLC 387۔ ناظرین، ہم ایک اور کیس پیش کرنا چاہیں گے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری جو ہے وہ ریگولر انکوائری کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ایک ابتدائی انکوائری ہوتی ہے جس میں رفلی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جہاں فیکٹ فائنڈنگ انکوائری یا پریلیمنری انکوائری ہو تو اس کو کبھی بھی میجر پینلٹی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ملازم فیکٹ فائنڈنگ انکوائری پر ملازمت سے برخاست ہو گیا ہے تو اپیلانٹ کو ملازمت پر بحال کیا جا سکتا ہے اور اس کو تمام واجبات بھی دیے جائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری یا پریلیمنری انکوائری یہ ابتدائی انکوائری ہوتی ہے، یہ سرسری طور پر دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی مس کنڈکٹ ہوا ہے، کیا کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے۔ جب یہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں
तो फिर हमें एक रेगुलर इंक्वायरी का ऑर्डर होता है कि इसकी रेगुलर इंक्वायरी की जाए और तमाम प्रॉस एंड कॉन्स को देखा जाए, फ्री कैन को अपना अपना केस पेश करने का मौका दिया जाए। तो ऐसी सूरत में जो रिजल्ट होगा वो बेहतरीन रिजल्ट होगा। इस सिलसिले में हम एक नज़ीर NLR 2012 TD पेज 391 आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।